اچھا میرے صاحب، مشرقی پاکستان میں البدر اور الشمس کس نے بنائی تھی اور کیوں بنائی گئی؟ اس میں بھی میرا تھوڑا سا حصہ تھا. جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس نفری کی کمی ہے اور برے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پلان بنایا گیا جس کا نام تھا ڈھاکہ فورٹریس، کہ ڈھاکہ کے جو ارد گرد دریا ہیں وہاں رکاوٹیں ڈال کے ہم ڈھاکہ اپنے قابو میں رکھیں گے. اس کمیٹی یا اس کا پلان کا میں بھی حصہ تھا. اچھا. جب وہ پلان بنا تو نفری موجود نہیں تھی، تو پھر یہ آئیڈیا دیا گیا کہ ہم والنٹیئرز اکٹھے کر کے اور صرف این سی اوز فوج دے کے ایک فورس اکٹھی کی جائے. اس کے لیے جنرل راؤ فرمان نے خواجہ خیر الدین کا انتخاب کیا. میں میٹنگ کرنے ان کے گھر پہنچا. وہ بڑے پرجوش تھے، ایک سچے پاکستانی تھے. انہوں نے کہا میں ہر طور پہ اس کام کی مدد کروں گا. جہاں تک آپ کا سوال جماعت اسلامی کا ہے، جماعت اسلامی جنرل یحییٰ کو پسند نہیں کرتی تھی. وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بھی مخالف تھی. اس کے باوجود پاکستان کو بچانے اور مشرقی پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے. میری ملاقات پروفیسر غلام اعظم سے بھی ہوئی اور یہ انہی کی سجیشن پہ یہ جو دستے تھے ان کی تعداد 313 اور 313 جوان تھی. اور ان کا البدر نام کی کتنی تھی تعداد؟ 313. الشمس کی بھی 313. اور یہ کہاں سے لوگ لیے گئے؟ یہ لوگ والنٹیئر تھے، جیسے رضاکار ہوتے ہیں. ہاں جی. پولیس کے رضاکار بھی ہوتے ہیں. ان میں کہیں کہیں تھوڑے سے بنگالی بھی تھے جو پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار تھے. زیادہ تر بہاری تھے اور وہ نوجوان تھے جو صدر گھاٹ کے ایریا میں نوابوں کے خاندان کی پورے رشتہ داروں کا علاقہ تھا. یہ لوگ بنیادی طور پہ کشمیری تھے، بنگال میں آباد ہو گئے تھے، لیکن بنگالی ان کو سن آف دا سوائل نہیں مانتے تھے. وہ سب کے سب پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. تو ان لوگوں کی مدد سے ہم نے یہ 2 دستے تشکیل دیے. ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ بجلی گھروں کی حفاظت، تنصیبات کی حفاظت، ٹیلی فون ایکسچینج کی حفاظت، ریلوے اسٹیشن کی، بینکوں کی. اس وقت سیکورٹی ایجنسی تو نہیں ہوتی تھی، یہ ایک طرح کی ایک سیکورٹی ایجنسی کریٹ کی گئی اور اس کے سپاہیوں کو ایک معمولی وظیفہ ملتا تھا. کھانا وہ اپنے گھروں سے جا کے کھاتے تھے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے تھے. اس سے پھر کیا کچھ حاصل ہوا جو آپ لوگ چاہتے تھے؟ دیکھیں وہ کوئی ٹرینڈ فوج نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ بجلی کا نظام چلتا رہے، پانی کا، فوج کو بھی تو سب چیزیں چاہیے، وہ چلتی رہے. اگر ٹرین آ رہی ہے، اگر کوئی زیادہ ضروری آ رہی ہے تو پھر آرمی کے دستے ان کی مدد کو پہنچ جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے برجز کے اوپر وہ ڈیوٹی کرتے تھے، ریلوے کے برجوں پہ کرتے تھے، جو سٹیمرز چلتے تھے ان میں جاتے تھے. تو یہ ایک کافی وسیع ان کی ٹریننگ جو تھی وہ پاک فوج نے کی؟ ہاں جی، میں اور میرے جوانوں نے ان کی ٹریننگ کی. ان کی ٹریننگ کیا تھی؟ رائفل چلانے کی ان کو، اور ان کو فائر کرایا گیا. ان کو کچھ بیسک ٹیکٹر سکھائی گئی. کوئی زیادہ ٹرین نہیں تھے کہ ان کے پاس نہ ہمارے ٹائم تھا نہ اتنا اکوپمنٹ تھا. وہ رائفلیں جو اب فوج کے قابل استعمال نہیں رہی تھی، ان کو وہ رائفلیں دی گئی تھی. رائفل سے بڑا ہتھیار ان کے پاس نہیں تھا. ان کے لیڈرز کے پاس پسٹل وغیرہ تھے اور وہ ایک آج کل کی سیکورٹی ایجنسی سے بھی نچلے درجے کے سپاہی تھے. تو ڈھاکہ میں جو ہے جماعت اسلامی کی کیا سرگرمی ہوتی تھی؟ جیسے میں نے بتایا کہ وہ مارشل حکومت کے خلاف تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب پاکستان کے لیے
پاکستانی فوج میدان میں اتر چکی ہے تو پروفیسر غلام اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فوج کا ساتھ دیں گے. وہ سیاستدانوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے, پاک فوج کا ساتھ دے رہے تھے. تو یہ خواجہ خیر الدین کے علاوہ بھی اور لوگ بھی تھے؟ اور لوگ بھی تھے, کئی لوگ ملتے تھے, لیکن مین خواجہ خیر الدین ہی ان کو لاتے تھے. ان کو ایک علاقے الاٹ کیے گئے تھے تاکہ وہ انسپیکشن کریں, ہمیں اطلاع دیں کہ یہاں اور بندوں کی ضرورت ہے, یہاں پر جو کچھ لوگ ہیں وہ نکمے ہیں یا ڈیوٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کام کے لیے جو ایک طرح کے نگران تھے وہ خواجہ خیر الدین نے ہی نامینیٹ کیے تھے یا پروفیسر غلام اعظم نے کیے تھے. دونوں کے علاقے مختلف تھے. اچھا یہ مشرقی پاکستان میں ظاہر ہے جب یہ حالات بھی خراب ہوئے اور جنگ بھی لگی تو ہمارے کتنے جو ہیں فوجی شہید ہوئے؟ ہمارے شہیدوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. اس پہ طرفہ تماشا یہ کہ مارچ میں فیصلہ کیا گیا کہ شہید ہونے والے لوگوں کی لاشیں مغربی پاکستان نہ بھیجی جائیں, کیونکہ اگر لاشیں یہاں پہنچیں گی تو قرام مچ جائے گا. یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا اور بہت سارے ہمارے سپاہی, ہمارے جوان جو بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے, ان کی قبروں کے نام و نشان تک نہیں ہیں. اس کے باوجود میرے ریکارڈ میں ڈھاکہ کے قبرستان کی ایک فوٹو موجود ہے, وہ آپ کو میں مہیا کر دوں گا. اس کے بعد الشمس اور البدر کے لوگوں کو شناختی کارڈ ایشو کیے گئے. ان شناختی کارڈوں کی فوٹو کاپی بھی میں آپ کو مہیا کر دوں گا, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کافی کام کیا گیا, لیکن 2-3 ہفتوں میں آپ ایک لڑنے والا فوجی تیار نہیں کر سکتے. امن کے حالات میں بھی کم از کم 6 سے 7 مہینے کی ٹریننگ چاہیے. تو ہمارے قیدی کتنے تھے جو 71 کی وار میں انڈیا؟ 34,000 سے زیادہ نہیں تھے. جس کو 34,000 سے زیادہ نہیں تھے؟ نہیں, جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے 90,000 بتا دیا. اس میں اس نے وہ بہاری بھی گنے جو آج تک پاکستان نہیں آ سکے. اس میں اس نے پولیس, سول سروس, جو تاجر وہاں گئے ہوئے تھے, جو بورے وہاں تھے, اور اس طرح کی تاجر طبقوں کے خانی وغیرہ ادھر تھے, ان سب کو گن کر بھی 90,000 نہیں ہوتے. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا. یہ وہاں کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا تاکہ عوام جو ہے وہ فوج سے نفرت کرنے لگے. اچھا میجر صاحب, بنگلہ دیش جب بن گیا تو جن لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, اب ان کے حالات کیسے ہیں بنگلہ دیش میں؟ اور خاص کر دیکھیں جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں کا آتا ہے کہ ان کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں. جی, ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا. جماعت اسلامی کے 2 لیڈر جو تقریباً 80 برس کی عمر میں تھے, یعنی تبھی عمر پوری کر چکے تھے, صرف اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کو پھانسیاں دی گئی. اس کے علاوہ بہاری لوگ آج بھی ڈھاکہ کے ایک طرف خیموں میں اور میک شفٹ قسم کے علاقے میں رہتے ہیں. ان کو شہریت حاصل نہیں, ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکتا, ان کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا, وہ کہیں جا نہیں سکتے, کوئی نوکری نہیں کر سکتے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم پاکستان میں خاموش ہیں. وہ بیچارے 50 برس ہو گئے ہیں, ایک ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں, ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہاں, 8 کے جگہ کے اوپر چادریں لگا کے اس میں دادا سے لے کے پوتا تک اسی چھوٹی سی جگہ پہ زمین پہ لیٹ کے گزارا کرتا ہے. کام کاج کے لیے باہر جاتے ہیں لیکن مستقل نوکری نہیں ملتی, ان کو دھتکارا جاتا ہے.
نوکری لینے کے بعد بھی ان کو پوری اجرت نہیں دی جاتی، ان کو کوئی اسکل نہیں سکھائی گئی، وہ سوائے ایک لیبر کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جب میں ان کا سنتا ہوں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں، ان لوگوں سے جو ان کو دیکھتے ہیں وہاں پہ، تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے کورس میٹ، جن کو عام لوگوں میں آپ کلاس فیلو کہتے ہیں، ملٹری ٹریننگ میں جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں ہم انہیں کورس میٹ کہتے ہیں، وہ بعد میں بنگلہ دیش کا چیف آف دا آرمی اسٹاف بنا، جنرل اے بی ایس نسیم۔ تو اب تو کچھ عرصے سے رابطے میں نہیں ہیں، تو میری جو آخری اس سے کال ہوئی تھی تو اس نے مجھے کہا عارف ڈو سم تھنگ، دیز پور پیپل آر سفرنگ۔ اور اس میں ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ جب اس نے چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے بہاریوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی تو حسینہ واجد نے اس کی پہلی وزارت عظمیٰ میں اس کو گھر بھیج دیا، اور وہ اپنی مدت ملازمت پوری نہیں کر سکا۔ اب وہ ایک 2 کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کتنی تعداد میں ہوں گے لوگ کہتے ہیں کہ 40,000 سے زیادہ ہیں بہاری؟ بہار۔ تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا جو اب 50 سالوں میں بھی نہیں ہوا؟ میری رائے میں ہم نے 5 لوگ افغانیوں کو، جن کا ملک پاکستان نہیں تھا، ان کو شیلٹر دیا، ان کو کھانا دیا، ان کو شہریت دی، اور وہ بہاری جو آج بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا وہ یہاں آنا چاہتے ہیں؟ بالکل آنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک ان کو کوئی سفری دستاویز نہ مل سکے تو وہ کس طرح سفر کریں؟ ان کا تو شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، ان کا تو پاسپورٹ نہیں بن سکتا۔ لیکن مجھے یقین ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ آخر دادا تو نہیں آ سکا، ان کے پوتے شاید پاکستان آ جائیں۔ اس سلسلے میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بیسڈ ایک پاکستانی بہت کام کر رہا ہے۔ اچھا، ان کے لیے؟ جی، اس نے ایک یوٹیوب پہ چینل ہے، ہم اور آپ، احتشام ارشد نظامی۔ وہ اس نظامی خاندان سے نہیں ہے، وہ لیکن نظامی ہے۔ اس کے ماں باپ فسادات میں 70 کے 71 کے مارے گئے۔ وہ کس طرح کراچی پہنچا، کراچی تعلیم یافتہ ہوا اور پھر امریکہ چلا گیا اور شکاگو میں مقیم ہے۔ میں اس کی ہمت کی داد دیتا ہوں۔ ہر وینسڈے کو وہ ایک پروگرام کرتا ہے اور بہاریوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ کم از کم آواز تو اٹھا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن آج مجھے خوشی ہوئی جب آرمی کے ایک نئے انسٹیٹیوٹ سے مجھے فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ بہاریوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کسی پروگرام میں میرے سے یہ بات سنی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کو لکھ کر اپنی سفارشات بھیجوں، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اللہ بہتر